اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، ان سے فرشتے کہتے ہیں کہ تم کاہے میں تھے؟ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے۔ کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ تو ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ پلٹنے کی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک وہ لوگ جن کی جان فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ظالمی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے کلمہ اسلام تو زبان سے ادا کیا مگر جس زمانے میں ہجرت فرض تھی اس وقت ہجرت نہ کی، اور جب مشرکین جنگ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے گئے تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوئے، کفار کے ساتھ ہی مارے بھی گئے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جن کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ فرض ہجرت ترک کر کے اور کافروں کا ساتھ دے کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی موت کے وقت فرشتے انہیں جھڑکتے ہیں، جھڑکتے ہوئے کہتے ہیں تم اپنے دین کے معاملے میں کس حال میں تھے؟ وہ عذر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور لوگ تھے اور کافروں کی سرزمین میں رہنے کی وجہ سے دین کے احکام پر عمل کرنے سے عاجز تھے۔ تو فرشتے ان کا عذر رد کرتے اور انہیں ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم کفر کی سرزمین سے ایسی جگہ ہجرت کر کے چلے جاتے جہاں تم دین کے احکام پر عمل کر سکتے۔ تو جن لوگوں کے برے احوال یہاں بیان ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو شخص کسی شہر میں اپنے دین پر قائم نہ رہ سکتا ہو اور یہ جانے کے دوسری جگہ جانے سے اپنے فرائض دینی ادا کر سکے گا اس پر ہجرت واجب ہو جاتی ہے۔ اس حکم کو سامنے رکھ کر کافروں کے درمیان رہنے والے بہت سے مسلمانوں کو غور کرنے کی حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں جو شخص اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوا اگرچہ ایک بالشت ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے جنت واجب ہوئی اور اس کو حضرت ابراہیم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت میسر ہوگی۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہجرت کی اقسام بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک قسم کے دارالاسلام سے ہجرت ہو۔ اس بارے میں فرماتے ہیں رہا دارالاسلام اس سے ہجرت عامہ حرام ہے،
کہ इसमें मसाजिद की वीरानी और बेहुरमती, कुबूर मुस्लिमीन की बर्बादी, औरतों, बच्चों और ज़ईफों की तबाही होगी। और हिजरत खासा में 3 सूरतें हैं। एक, अगर कोई शख्स किसी खास वजह से किसी खास मकाम में अपने दीनी फराइज बजा ना ला सके और दूसरी जगह उन्हें बजा लाना मुमकिन हो, तो अगर ये खास उसी मकान में है तो उस पर फर्ज है कि ये मकान छोड़कर दूसरे मकान में चला जाए, और अगर उस महल्ले में माजूर हो तो दूसरे महल्ले में चला जाए, और उस शहर में मजबूर हो तो दूसरे शहर में चला जाए। 2, यहाँ अपने मजहबी फराइज बजा लाने से आजिज नहीं और उसके ज़ईफ माँ बाप या बीबी या बच्चे जिनका नफका उस पर फर्ज है वो ना जा सकेंगे या ना जाएंगे, और उसके चले जाने से वो बेवसीला रह जाएंगे, तो इसको दारुल इस्लाम से हिजरत करना हराम है। हदीस में किसी आदमी के गुनहगार होने के लिए इतना काफी है कि वो उसे ज़ाय कर दे जिसका नफका उसके जिम्मे था, या वो आलिम जिससे बढ़कर उस शहर में आलिम ना हो, उसे भी वहां से हिजरत करना हराम है। 3, न फराइज से आजिज है, ना उसकी यहाँ हाजत है, उसे इख्तियार है कि यहाँ रहे या चला जाए, जो उसकी मसलिहत से हो वो कर सकता है। ये तफसील दारुल इस्लाम में है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।